اور پھر اس کے بعد 16ویں تاریخ اس مہینے کی تحویل قبلہ کی تاریخ، تحویل قبلہ۔ میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف سر انور اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، قبلہ کعبہ ابھی نہیں بنا تھا، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، مگر رخ ایسا ہوتا تھا کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، کعبہ بھی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، دونوں قبلے آمنے بالکل سامنے ہوتے تھے۔ اب جب ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو آ گئے تو اب رخ بدل گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کو رخ نہیں ہوگا، اور کعبے کی طرف رخ کریں گے تو بیت المقدس کو رخ نہیں ہوگا، بالکل دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ اب بیت المقدس قبلہ ہے، سرکار اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا جائے ولادت، میرے میلاد کا مقام کعبہ مکہ، تو کعبے کو قبلہ بنایا جائے، یہ دل میں خواہش، مگر سرکار نے زبان مبارک سے کچھ دعا نہیں فرمائی، لب نہیں ہلائے، تو دل میں خواہش لیے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ سرکار کا وہ عمل خصوصیت ہے، سرکار کا وہ عمل ایک خاص مقصد کے تحت تھا کہ سرکار قبلہ بدلنے کی خواہش لے کر بار بار آسمان کی طرف نماز میں بھی اپنے چہرے انور کو اٹھاتے تھے۔ اگر یہاں ذہن میں رکھیں کہ نماز میں آپ جو حکم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ نماز میں اگر ہم اپنا چہرہ اوپر اٹھائیں گے تو اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ وعید کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں اوپر ہی چلے جائیں اور اندھے بن جاؤ۔ نماز میں نگاہ نیچی ہونی چاہیے، نگاہ ہمیشہ نماز میں ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آن کھڑے ہوئے، چاہے نماز فرض کفایہ ہو یا فرض عین۔ فرض عین فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، یہ فرض عین۔ فرض عین کہتے ہیں ایسے فرض کو کہ جس پر فرض ہے اسی کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جو نماز مجھ پر فرض ہے وہ میرا بیٹا ادا نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کی فرضیت میں ادا نہیں کر سکتا، جس پر فرض ہے اسی کو ادا کرنا ہے، یہ فرض عین۔ اور فرض کفایہ سب کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ادا کر دینے سے سب کے ذمے سے ثابت ہو جاتی ہے، وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ پورے شہر کے لوگوں کا پڑھنا ضروری نہیں، پورے مسلمانوں کا کسی پر پڑھنا ضروری نہیں، کچھ لوگ بھی اگر پڑھ لیں گے تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ تو میں خصوصیت کے ساتھ اس نماز جنازہ کے طرف آپ کے ذہن کو اس لیے بھی پھیرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر نماز جنازہ میں جب تکبیریں کہی جاتی ہیں تو بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر تکبیر کے وقت میں سر اوپر اٹھاتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر تکبیر۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھا کر بات کریں، بعد کی 3 تکبیروں میں نہ سر اٹھائیں گے نہ ہاتھ۔ تکبیر یہ کہی جاتی ہے اس لیے کہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اب تک آپ ثنا پڑھ رہے تھے، اب ثنا کا پڑھنا ختم ہوا، یہاں سے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے تو یہ بتانے کے لیے درود ابراہیم پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب دعائیں مقدم کرو۔ تو یہ تکبیر صرف آپ کو ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف منتقل کرنے کا وقت بتانے کے لیے ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے یا کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے تحت میں بار بار اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھا کر دے رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، مگر کبھی کسی کی
ادا کے بارے میں یہ نہیں فرماتا کہ میں تمہاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب اور ایسے پیارے ہیں کہ سرکار کی ادائیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہیں۔ نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی فرما رہا ہے، دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب آپ حضرت آدم سے لے کر اپنے والد گرامی تک جو نیک لوگوں کی سلبوں میں منتقل ہوتے رہے، پشتوں میں منتقل ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حالت میں بھی دیکھ رہا۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ اس عمل کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب ہم آپ کے آسمان کی طرف چہرے انور کے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ زبان سے کوئی دعا کریں نہ کریں، بس آپ کے چہرے انور کے آسمان کی طرف اٹھانے پر آپ کے دل کی خواہش کی بنیاد پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف، بالکل مخالف سمت، مشرق سے مغرب یہاں کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلے جملے میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے انور کو پھیر۔ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور یہ جو حکم آیا عین حالت نماز میں، سرکار مسجد نبوی میں نہیں تھے، کچھ لوگوں میں کچھ جھگڑا چل پڑا تھا، سرکار وہاں وہ جھگڑا نپٹانے گئے تھے، وہیں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک مسجد میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ آیت تھی حالت نماز، جیسے ہی حکم آیا سرکار بیت المقدس سے کعبے کی طرف پلٹتے ہیں۔ سرکار کا پلٹنا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے پلٹ کے آئے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یہ کیا نیا عمل ہے پوری نماز کے اندر، وہ دل و جان سے ماننے والے وہ جانتے تھے کہ سرکار کا کوئی عمل رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ سرکار پلٹے، صحابہ پیچھے پلٹ کے آ گئے۔ تو وہ مسجد جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، مسجد دو قبلتین کہلاتی ہے، دو قبلے والی مسجد، یعنی ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ مدینہ طیبہ کے قریب مسجد نبوی کے کچھ فاصلے پر، جو جا کے آ چکے ہیں جانتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہتا۔ اب اللہ نے پورے ایمان والوں کو حکم دے دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم بھی اپنے چہروں کو کسی جانب پھیرو۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ، قبلہ بدلنے کا جو واقعہ پیش آیا، اسی شعبان کی 16ویں تاریخ کو، شعبان کے مہینے کے 16ویں تاریخ کو۔ اب اس میں کئی حکمتیں بتا دی گئی، جس میں سب سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ رب تبارک و تعالی ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی پیش نظر رکھتا ہے۔ جو قبلہ کہ پہلے سے قبلہ تھا محض اس لیے بدلا گیا کہ سرکار کی خواہش کے ادھر سے بدل کے ادھر بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا آیت نازل کر کے بتا دیا کہ اے حبیب آپ کی رضامندی ہی ہماری رضامندی ہے۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ خیر زیادہ اور تفصیلات میں لے جانا نہیں چاہتا، وقت کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہی شعبان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی۔ آیت درود، اس بنیاد پر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جہاں عبادتوں کی کثرت کا ہے، وہیں روزوں کے
اضافے کا بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پہلے سے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور تیسرا اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور فرشتوں کا عمل ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل جنت میں اتنا ہی مجھ سے قریب رہے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پورے وقت میں سے 1/4 ایک چوتھا حصہ مجھ پر درود پڑھنے میں لگا دو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آدھا وقت مجھ پر درود پڑھنے میں لگا دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم 2/3 وقت مجھ پر درود پڑھنے میں صرف کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پورے اوقات کو اپنے ضروری کاموں سے عبادتوں سے فراغت کے بعد جو وقت بھی ملتا ہے پورا کا پورا میں آپ پر درود پڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ تب تو تمہاری پوری ضرورتیں دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کو کثرت سے عبادتیں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے تاکہ غریبوں کو زکوٰۃ کی رقم مل جائے تو وہ رمضان کی عبادتوں کے لیے بے فکر ہو جائے۔ تو یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے دل کی زمین کو جو مردہ ہو چکی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش اس زمین پر گرا کر اسے زندہ کر کے دوبارہ رمضان میں نیکیوں کا پھل اگانے کے قابل بنانا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہم نیکیاں کریں گے ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے اور جملہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اسلام اور عزت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔